اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ان دو آیات کے اندر ایمان پر ثابت قدمی، اعمال صالحہ، دین پر ثابت قدمی اور اندر کی جو روحانی بیماریاں ہیں ان کو نکالنے کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں یہود سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ ایمان لاؤ، اور اس کے بعد اعمال کا حکم دیا گیا ان کو کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جس طرح دوسروں کو بھلائی کا کہتے ہو تو خود پہلے اپنی فکر کرو۔ اب ایمان لانا، اعمال صالحہ، اس کے بعد بچا لانا، تو اس پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی دشواری تمہیں ہے تو اللہ کی مدد لے لو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ لینے سے ایمان لانا بھی آسان ہو جائے گا، اعمال صالحہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اب اللہ کی مدد اپنے ساتھ لینے کیسی ہے؟ تو فرمایا نماز اور صبر کے ذریعے۔ فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ جو لوگ استقامت کے ساتھ حالات پر صبر کرتے رہتے ہیں، پریشانیوں کا مقابلہ خندہ پیشانی سے کرتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ بھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اسی طریقے سے نمازیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے۔ انسان نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی حاجت پیش آئے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو، اس کے بعد اللہ رب العزت کی تعریف کرو، اور اس کے بعد اپنی حاجت اپنے رب کے آگے پیش کرو، اللہ رب العزت تمہاری حاجات کو پورا کرنے والا۔ تو ہمارے واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب یہودیوں کی شریعت میں کیونکہ خود نماز بھی تھی، صبر کے احکامات بھی تھے، تو ہمیں اگر تمہیں ایک پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسرے پیغمبر کی تعلیمات پر ایمان لا کر سیکھنے میں، نیا دین سیکھیں گے نا، تو کچھ پریشانی اور دشواری ہے تو ہمیں صبر کرو، صبر ہی کرنا پڑتا ہے، تو یہ اس پر اجر ملے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ نماز قائم کرو، نماز پر بھی اللہ رب العزت کی مدد و نصرت آ جائے گی۔ تو ہمیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ پھر آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں ہیں تو مشکل، استقامت کے ساتھ نماز ادا کرنا، حالات کے آگے صبر کا پہلو اختیار کرنا، ہمیں یہ بڑی بھاری ہیں دو عمل۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ بھاری ہیں مگر خشوع کرنے والوں کے لیے یہ چیزیں بھاری نہیں۔ خاشعین، جو خشوع کرنے والے ہیں ان کے لیے صبر بھی کوئی اتنا مشکل نہیں رہے گا، اور نماز پر مداومت اختیار کرنا، نماز کو قائم رکھنا، اس کا حق ادا کرنا، یہ بھی ان کے لیے مشکل نہیں رہے گا، خاشعین کے لیے۔ اب نماز اور صبر کو آسان کرنے کا نسخہ بتایا جا رہا ہے۔ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ صبر کرو۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو حالات آہستہ آہستہ اللہ رب العزت اس کے حق میں کر دیتے ہیں اور باقی حالات ختم ہو جائیں، جو مشکلات ہیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح ہمیں نماز کی طرف متوجہ رہنے والے لوگ بھی اللہ کی مدد حاصل کر لیتے ہیں۔ اب یہ چیزیں دشوار ہیں، اب نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد آئے گی،